धुरंधर फिल्म جی ہاں دیکھی آپ نے؟ کچھ کلپس دیکھے میں نے. اس میں آپ کے والد صاحب کو راک ایجنٹ دکھایا گیا. میل جمالی ہے وہ, آئی تھنک الطاف حسین جیسی گلاسز بھی پہنی ہوئی ہیں اس نے. انڈیا والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ الطاف حسین ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رحمان تو گینگ وار کا حصہ نہیں تھا, گینگ وار نہیں چلاتا تھا, عزیر بلوچ چلاتا تھا؟ بالکل, عزیر نے تو ظاہر سی بات ہے پورے لیاری صرف نہیں پورے کراچی کے اندر اپنی جڑیں جو ہیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. ملیر لیکن وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے کی تھی. جب عبد الرحمن نہیں رہا اس دنیا میں, اس کے بعد عزیر کا ایک سیاہ دور آیا جس میں اس نے گینگ وار کو عروج پہ لے گیا, اور عزیر اور ارشد پپو کے بیچ میں بہت زیادہ جنگ ہوئی, اور اس کا اختتام ہی تب ہوا جب عزیر بلوچ نے پبلک کے سامنے ارشد پپو کا سر اس کے دھڑ سے الگ کیا اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا. آپ کے والد صاحب کا بیان بڑا وائرل ہے کہ 70% پیانچی آپ کے دادا کی زمین کے اوپر. 1926 کا ایک فرمان ہے میرے پاس موجود, اور اس پہ کوئی پتہ نہیں ڈیوڈ شیوڈ نام کا کوئی کلیکٹر ہے, اس کا سگنیچر بھی ہے. جو ملیر کینٹ ہے, یہ ڈی ایچ اے ہے, یہ کارساز ہے, جو کنٹونمنٹ بورڈ کے جتنے علاقے نا, وہاں کہیں آپ کے دادا نے زمین نہیں لی؟ نہیں, وہ تو فوج کی زمین تھی نا, وہاں پہ کیسے زمین لو. ڈیفینس میں آپ کی رہائش ہے جی, سیاست آپ کی لیاری ہے, تو آپ کے والد صاحب لیاری میں ایک ایسا اسکول نہیں بنا سکے جہاں سے آپ تعلیم حاصل کر لیتے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے حدیثوں میں بھی آتے ہیں اور ہمارے دین میں بھی ہے کہ اچھی سی اچھی چیز اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو. حدیث میں تو چین جانے کا ذکر ہے, ڈیفینس آنے کا نہیں ہے. یہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب لیاری کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے, تو آپ کے والد صاحب کا تو ایک وقت یہ بھی وقت آیا تھا کہ وہ انہوں نے خوف کے مارے ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر لی, لیاری میں نہیں جا سکتے تھے. آپ سندھ گورنمنٹ کے ترجمان ہیں. جی ہاں, 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت. سر کراچی کا کوئی ایک ایسا علاقہ بتاتے ہیں جو آپ کہیں کراچی کا یہ ماڈل علاقہ ہے پورے کراچی کا؟ آپ میرے پہ طنز مارنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. سب سے جو اس وقت گھٹیا علاقہ ہے نا پورے کراچی کا, وہ اس وقت ڈیفینس ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ڈی ایچ اے کی نظامیہ نااہل ترین لوگوں پر مشتمل ہے؟ ڈی ایچ اے کی مدر ادارہ ہے, اس کے لیے ہمارے دلوں میں ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کو چاہیے کہ ڈی ایچ اے کراچی, لاہور اور اسلام آباد کا ڈی ایچ اے بہت بہتر ہے, کراچی کے ڈی ایچ اے کا ان کو چیک کرنا چاہیے, موازنہ کرنا چاہیے. مطلب ہے کہ اب ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے اس کو ہم ماڈل کہہ سکیں؟ لیاری کے اندر ہی جو ککری اسپورٹس گراؤنڈ ہے, اگر آپ جا کے دیکھ لیں, وہ قطر کے کسی فٹ بال گراؤنڈ سے آپ کو کم نہیں لگے گا. وہ ملٹی اسپورٹس کمپلیکس ہے. کی بار ورلڈ کپ ادھر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے اور کریں گے ہم. فٹ بال کا سر جیسے ہوا تھا یہ ورلڈ کپ ادھر کویت میں, انہوں نے بھی بیئر کو الکوہل کو الاؤ کیا, تو پاکستان میں بھی اس وقت الاؤ کر دی جائے گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں, یہ بھٹو صاححب نے ہی بین کیا تھا یہاں پہ بیئر اور الکوہل کو. نہیں ورلڈ کپ کی وجہ سے نہیں, ہم جو ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں کھولیں گے. اچھا بالکل, اس دوران بھی نہیں کھولیں گے؟ بالکل نہیں کھولیں گے. میں جس کو بھی میچ دیکھنے آیا اس کو الکوہل نہیں ملے گی, یہ طے ہوگا دنیا سے کہیں آؤ, چاہے آؤ یا نہیں آؤ. نہیں دیکھیں, پاکستان میں آلریڈی آپ کو یہ چیز تو پتہ ہوگی نا کہ ادھر آپ کے آفس سے 15 منٹ دور ہیں شاپس جہاں پہ الکوہل بک رہی ہے, مگر اس کا صرف میں نے دیکھا کس طرف ہے. سوال بڑے آپ کے اچھے ہیں ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ پاور کاسٹ میں سندھ گورنمنٹ کے ترجمان نادر بلوچ صاحب موجود ہیں. ایک کراچی میں اس وقت دو بہت, بلکہ پورے پاکستان میں اس وقت بہت دو ٹاپ ٹرینڈ ہے. ایک دھرندر فلم جو انڈیا سے میں بنی ہے, ایک دادا کی زمین. تو یہ ہمارے ساتھ ایک ایسے فیملی کے چشم و چراغ ہے جن کا کلیم ہے کہ 70% کراچی جو ہے وہ ان کی دادا کی زمین کے اوپر بنا ہوا. تو ہم ان سے لیاری کے حوالے سے ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے. ان کے خاندان, ان کے والد صاحب نے الیکشن ہمیشہ لیاری سے لڑا اور جیتا. تو یہ ان سے ہم دھرندر فلم پہ بھی بات کریں گے, لیاری کی سیاست پہ بھی بات کریں گے, اور خاص طور پہ جو آپ لوگوں کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے دادا کی زمین, اس پر بھی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ نادر بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو, آپ نے بلایا. پہلے آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں. جی, بچپن آپ کا کہاں گزرا؟ بچپن میرا کراچی میں ہی گزرا, لیاری میں ہی گزرا. اچھا, ایجوکیشن جو ابتدائی ہے میری وہ کراچی سے ہی ہے. اچھا کون سے اسکول سے؟ بیویو سے, پھر لائسیم سے اے لیولس کیا میں نے, پھر میں نے آئی بی اے سے بیچلرس کیا, اور پھر ماسٹرس کرنے کے لیے میں امریکہ چلا گیا. کس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا؟ ایم بی اے کیا ہے میں نے, اور مائنر ان پالیٹکس کیا ہے. اور ماسٹرس کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہمارا جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے نیو یارک میں, کونسولیٹ جو ہے, وہاں پہ 4 سال میں نے پاکستان کو اپنے خدمات بھی انجام دیے ہیں. وہاں پہ میرا الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپوجر مجھے ملا, کیونکہ یو این کا جو دفتر تھا ہمارا پرماننٹ مشن, وہ بھی نیکسٹ ڈور تھا. تو 3 الگ الگ امبیسڈرس کے انڈر کام کرنے کا موقع ملا, اور 3 پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دا یو این, ان کے ساتھ بھی کافی میری ملن ہوتا تھا, کافی ملاقاتیں ہوتی تھی میری. تو کافی سیکھنے کو مجھے الحمدللہ امریکہ میں میرا بڑا اچھا ایکسپوجر رہا ہے میرا. صحیح دور گزرا آپ کا اسٹوڈنٹ لائف امریکہ میں, بڑی رنگین ہوگی.
دیکھیے ظاہر سی بات ہے، میں الحمدللہ ابھی بھی لائف بڑی اچھی گزر رہی ہے، رنگین رنگین بالکل اچھا پہلے الحمدللہ. امریکہ کی لائف کی قصہ سن لیں, بڑا انجوائے جب وہی آپ کی وہاں پہ خاتون سے دوستی وستی ہوئی, کلاس فیلو سے شادی وادی کر لی ہو؟ جی بالکل, وہاں پہ شادی ایک تھی میری. اچھا ہاں وہ کون سے ملک تھے؟ امریکہ میں ہی. خاتون بھی امریکہ کی تھی؟ خاتون بھی امریکہ کی تھی. اچھا اچھا ہاں, پر وہ پاکستان اس نے آنا نہیں پسند کیا, تو میں نے بھی پھر عمران خان کی طرح سیاست کو ترجیح دی اور خاتون کو چھوڑ دیا اور پاکستان آ گئے لیاری کے جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے. جی ہاں. تو پھر یہاں پہ آپ نے دوسری شادی کی اور الحمدللہ اب 2 بچے ہیں میرے, اور میری جو اہلیہ کی فیملی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اسٹیبلشڈ پولیٹیکل فیملی ہے, بلکہ میرے سسر جو ہیں وہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں, خالد مکسی ان کا نام ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر ہیں. تو الحمدللہ جو میرے بچے ہیں وہ دونوں طرف سے سیاسی بچے ہوں گے. اچھا, یہ آپ کے والد صاحب پہلی دفعہ 1988 میں ایم پی اے بنے لیاری کے. جی ہاں. تو آپ کے والد صاحب لیاری میں ایک ایسا اسکول نہیں بنا سکے جہاں سے آپ تعلیم حاصل کر لیتے, یا کوئی ایسا کالج بنا دیتے جہاں کالج کی تعلیم, یا کوئی یونیورسٹی بنا دیتے جی یہاں سے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر لیتے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میرے والد صاحب کا ہی آئیڈیا تھا, پروپوزل تھا, جس کے تحت جو پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری بنائی, مگر یہ یونیورسٹی بنی ہے 2010 میں, اور 11 میں اس کی کلاسز شروع ہوئی ہیں. میری تب تک تعلیم کمپلیٹ ہو چکی تھی. انشاءاللہ اگر کوئی اور ڈگری مجھے کرنی ہوگی تو میں وہاں پہ جاؤں گا, مگر اس وقت ہزاروں بچے انرولڈ ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں. اور میرے حساب سے 15 سالوں میں اگر آپ سال کا لگا لیں 4000 گریجویٹس ہوتے ہیں, تو اچھے خاصے تقریباً لاکھ کے قریب بچے ہے وہ لیاری میں جہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں. بالکل, بلکہ وہ جو اسکول ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ میرے پردادا نے رکھی تھی 1940 میں. پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھا اس سے؟ میں نے آپ نے کراچی کے سب سے مہنگے اسکول بیبیو سے پڑھا, تو آپ تو خود پڑھ. دیکھیں یہ تو ہمارے حدیثوں میں بھی آتے ہیں اور ہمارے دین میں بھی ہے کہ اچھی سی اچھی چیز اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو. حدیث میں تو چین جانے کا ذکر ہے, ڈیفینس آنے کا نہیں ہے. سوال بڑے آپ کے اچھے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں او لیولز اور اے لیولز کا اس وقت رجحان زیادہ تھا, تو اور اے لیولز جو ہے تو لیاری کے بچوں کا بھی حق ہے ویسے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ لیاری کے بچوں کا بالکل حق ہے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرنے کا, مگر میں تو یہ پرپوز کروں گا کہ پورے پاکستان میں ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ایجوکیشن کا, میٹرک انٹر یا او اے لیولز نہیں, ایک سلیبس ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ فیوچر میں سندھ حکومت ضرور کوشش کرے گی. کبھی ڈیفینس میں آپ کی رہائش ہے؟ جی میری رہائش. سیاست آپ کی لیاری میں؟ سیاست لیاری میں بھی گھر ہے ہمارا الحمدللہ, اور صرف میری یا میرے والد کی سیاست لیاری میں نہیں ہے. میرے جو پردادا ہیں تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ لیاری کے پہلے ایم پی اے تھے 1936 میں. تو الحمدللہ تقریباً 100 سال سے میری جو فیملی ہے وہ لیاری کی عوام کی خدمت کر رہی ہے, اور لیاری کی عوام کو اسکولز, پارکس, مٹرنٹی ہومز. کیسی خدمت ہے؟ نہ آپ کی رہائش وہاں پہ, نہ آپ کی تعلیم وہاں پہ, آپ کی نہ آپ کا اسپتال وہاں پہ. نہیں, اسپتال بھی ہیں, بنایا ہوا اسکول بھی ہمارا وہاں پہ, بنائی ہوئی یونیورسٹی بھی وہاں پہ, بنائے ہوئے فٹ بال گراؤنڈ بھی ہمارے وہاں پہ. تو ہماری کنٹریبیوشن تو ہے لیاری کے لیے. رہنے کا بندے کی مرضی ہے. ہمارا عمان مسقط میں بھی گھر ہے, کبھی کبھار ہم مہینہ جا کے عمان میں بھی رہتے ہیں. میرا تو گاؤں میں بھی گھر ہے, پہاڑوں میں, میں تو وہاں پہ بھی جا کے سو جاتا ہوں رات کو. پر دیکھیں لیاری کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے, اگر بہت ہم سے, میری فیملی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. یہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب بڑی لیاری کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے, تو آپ کے والد صاحب کا تو ایک وقت یہ بھی وقت آیا تھا کہ وہ انہوں نے خوف کے مارے ایم کیو میں شمولیت اختیار کر لی, لیاری میں نہیں جا سکتے تھے, پھر عزیز آباد سے الیکشن لڑا. اس محبت میں کچھ کمی آ گئی؟ نہیں, لیاری والوں کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی. اس وقت لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ایسا کریٹ ہو چکا تھا کہ حکومت آپ ہی کی تھی نا. حکومت ہماری 2013 تک تھی, اس کے بعد نہیں تھی. وہ 13 میں شامل ہوئے تھے. ہاں 2013 میں وہ شامل ہوئے. 13 کے بعد بھی آپ ہی کی حکومت آئی تھی, اس سے پہلے بھی آپ ہی کی حکومت. 13 کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, وفاق میں رینجرز وغیرہ ان کے کنٹرول میں تھی. والد صاحب کی کچھ بالکل اختلافات ہوئے تھے اس وقت پارٹی سے 2013 پہ, اور ان کو پی ٹی آئی سے بھی آفر تھی اس وقت جوائن کرنے کی. آفر ہوگی, وہ تو بڑا نام ہے, تو کیا تھا محبت, تھوڑا محبت میں فرق آ گیا تھا یا کیا تھا؟ نہیں, لیاری والوں سے محبت میں اگر فرق آیا ہوتا تو آج وہ دوبارہ سے ایم این اے نہیں بنتے. آج الحمدللہ پھر سے ایم این اے. وہ پارٹی کے ساتھ کچھ ہوئے تھے, ان کے ایشوز, کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ شاید ان کے لیے پارٹی میں اس وقت جگہ نہیں ہے, تو انہوں نے الگ ہونا اس وقت چوز کیا. مگر پھر دوبارہ سے 2017 میں ری جوائن کر لیا, اور میں بھی اس ملاقات میں موجود تھا 2017 میں پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے ساتھ.
اور آصف زرداری صاحب نے میرے والد صاحب کو بہت محبت سے اور جو تو انہوں نے معذرت کی آپ کے والد صاحب نے پارٹی چھوڑنے میں؟ نہیں معذرت کی بات ہی نہیں ہے، نہ زرداری صاحب نے معافی نامہ طلب کیا، نہ ہم نے معذرت مانگی. بس ظاہر سی بات ہے، ہم بلوچوں میں ویسے ہی ہے، زرداری صاحب بھی بلوچ ہیں، آپ کو پتہ ہے، سندھی بلوچ ہے، سندھ کے بلوچ ہیں، ہم بھی بلوچ ہیں. تو جب کوئی آپ کے پاس گھر پہ آ جاتا ہے تو آپ کھلے دل سے اس کا پھر استقبال کرتے ہیں. زرداری صاحب نے اسی طرح بڑا پن اپنا دکھایا اور ہمیں ایکسیپٹ کیا، اور الحمدللہ آج پارٹی کا فعال حصہ ہے ہم لوگ پھر سے. آج کل سوشل میڈیا کے تو آپ ایسے ہی چیمپئن ہیں، بڑا آپ دیکھتے ہوں گے. آج کل آپ کے دادا کے جو ہے نا بڑے چرچے ہیں، آپ کے والد صاحب کا بیان بڑا وائرل ہے کہ 70% علاقہ جو ہے، 70% کراچی آپ کے دادا کی زمین کے اوپر، یعنی آپ کے والد صاحب کی ایک ہی بات، آپ کے دادا یا والد صاحب کے دادا کم و بیش پر دادا کہہ لیں. یہ 70% میں کون کون سے علاقے؟ ایک تو ایئرپورٹ انہوں نے بتایا تھا، اور تھوڑے بہت علاقے اگر آپ بتائیں. دیکھیں آج کل میرے دادا کے چرچے نہیں ہیں، میرے دادا اور پردادا کے چرچے الحمدللہ 100 سال سے ہیں. جب کراچی شہر میں گنی چنی کچھ فیملیز ہوتی تھی تو الحمدللہ تب سے میری جو فیملی ہے ان کا بڑا نام ہے اس کراچی شہر میں، اور بڑی کنٹریبیوشن ہے اس شہر میں. کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹل جیسے لیڈی ڈفرن ہاسپٹل ہو گیا، سول ہاسپٹل ہو گیا، بہت سارے اور سرکاری عمارات ہیں، وہاں پہ میرے دادا پردادا کے نام ہے، کیونکہ انہوں نے کافی سارے بلڈنگز میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ بنائے بھی ہیں. میرے پردادا 2 دفعہ میئر تھے اس شہر کراچی کے. جو ایوب خان پریزیڈنٹ تھے ان کے ایڈوائزر بھی تھے، ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، صدر پاکستان کے ایڈوائزر جی تھے. ڈکٹیٹر، مگر اس وقت ماحول ایسا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ فل اینڈ فائنل اتھارٹی ہوئی تھی. تو انہوں نے میرے پردادا کی جو خدمات ہیں ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ، میں چاہتا ہوں آپ ایڈوائزر بنیں، کیونکہ کراچی کے آپ بڑے نام ہیں. تو کراچی اس وقت تھا بھی کیپٹل، آپ کو پتہ ہے، پاکستان کا. تو اس زمانے میں میرے پردادا ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. پھر اس کے بعد جو میرے دادا ہیں عبدالستار گبول صاحب، وہ انہوں نے ہی واز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس آف پیپلز پارٹی 1967 میں جب پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اس دن سے. اور پہلے ایم این اے بنے تھے وہ بھٹو صاحب کی پہلی حکومت میں، بلکہ دوسری حکومت میں بھی دوبارہ سیکنڈ ٹائم ایم این اے بنے، پر وہ حکومت جیسے آپ کو پتہ ہے وہ لاسٹ نہیں کی. لیبر منسٹر بھی تھے، بہت سارے لیبر ریفارمز، لیبر لاز انہوں نے لائے تھے ایز فیڈرل منسٹر فار لیبر. میرے والد صاحب جو ہیں وہ جس دن سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس آئی 1986 میں، تب سے ان کا سیاسی سفر سٹارٹ ہوا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. اور آج آئی تھنک 7ویں دفعہ یا 8ویں دفعہ منتخب ہوئے ہیں. میں جو ہوں 2016 میں اب اپنی دوستیں چھوڑ کر یاد آتی ہیں؟ نہیں یاد کیا آتی ہے مجھے، میں پریزنٹ میں جینے والا انسان ہوں، اور فیوچر دور اندیشی ہے میرے اندر، میں آگے کا سوچتا ہوں. جو پچھلا گزرا ہوا چیپٹر ہے. نہیں، جب بھی امریکہ جاتے ہوں گے یاد تو آتی ہوگی اس جگہ آپ ٹہلتے تھے. ظاہر سی بات ہے، انسان ہوں، دل میرے اندر بھی ہے، دماغ میرے اندر بھی ہے. جو سینٹرل پارک ہے، آپ کبھی گئے سینٹرل پارک؟ نہیں، میں نہیں. آپ ایک دفعہ سینٹرل پارک چلے جائیں، وہ بھی اکتوبر کے مہینے میں، جب وہاں کے جو درخت ہوتے ہیں وہ لال پیلے الگ الگ خوبصورت رنگوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ بھی رنگین ہو جائیں گے وہاں پہ. اس کے ساتھ کسی کو ساتھ بھی تو جانا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے، میں ساتھ ہوتے تھے میرے، اکثر ہوتے تھے ساتھ میں. ہاں، پر وہ چھوڑ کر آ گئے کیونکہ لیاری والوں سے محبت اتنی ہے. میں نے کہا کہ جس جگہ دفن ہونا ہے میوا شاہ قبرستان میں، تو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، ابھی تو آپ جوان آدمی ہیں، ابھی کہاں سے آپ نے موت کی باتیں شروع کر دی؟ زندگی موت کا تو کچھ بھی نہیں پتا. میرے بہت سارے دوست تھے میرے سے بہت چھوٹے تھے عمر میں، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ زندگی دے، اللہ موقع دے کہ لیاری کے عوام کی خدمت کریں. اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جو ان کا ویژن ہے لیاری کے لیے، لیاری ٹرانسفارمیشن پیکیج لے کر آ رہے ہیں 5 ارب کا، جس کا فرسٹ فیز ہے. وہ الگ الگ فیزز میں اس کا بجٹ بڑھتا رہے گا. پوری لیاری کو وہ سیوریج، روڈز، انفراسٹرکچر، ہیلتھ، اس پہ تو آپ سے آگے چل کے بات کریں گے. ہاں، تو میری خواہش ہے کہ ابھی ہم یہ بتائیں نا، آپ کی جو دادا پردادا ان کی زمینیں کون کون سی کراچی کے علاقوں میں تھیں؟ دیکھیں میرے پردادا کی جو زمین، ایئرپورٹ کا پتہ چلا، ایئرپورٹ آپ کی میں بنا ہوا ہے. ایئرپورٹ میری فیملی کی زمین تھی، اور میرے پردادا نے گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ کی تھی. کچھ پیمنٹ ابتدائی ہمیں مل گئی تھی، بعد میں پیمنٹس آنا شروع ہو گئی، اور ابھی بھی ہم جو ہے کلیمنٹس ہیں اس زمین کے. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو بقایا رقم ہے وہ ہمیں ملے، جو کہ اب ظاہر سی بات ہے اربوں میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ خداداد کالونی، جو قائد اعظم کا مزار کے ارد گرد کا پورا علاقہ ہے، خداداد گبول میرے دادا کے دادا تھے، خداداد گبول، ان کے نام پہ خداداد کالونی ہے. باقی یہ آپ کا جو اسٹوڈیو ہے، یہیں سے 10-15 منٹ آپ اندر چلے جائیں کورنگی والے روڈ پہ، وہاں پہ 350 ایکڑ زمین میرے پردادا کی. ایک گوٹ ہے باقاعدہ، اللہ بخش گبول گوٹ، وہاں پہ آج بھی ہمارے گبول قوم رہتے ہیں اور فصل وغیرہ اگاتے ہیں شہر کے بیچ میں.
زرعی زمین ہے. یہ بھی میرے پردادا کی زمین تھی. گزری میں زمین تھی, کراچی کے دیگر علاقے لیاری میں لی مارکیٹ کے ارد گرد زمین تھی, گڈاپ میں چھٹا گبول گوٹ میرے فیملی کی زمین تھی. اور جو میرا ٹرائب ہے, میرا جو گبول قبیلہ ہے, پورا جو بحریہ ٹاؤن ہے ان کی زمین پہ بنی ہوئی ہے, جس میں سے بہت ساروں کو پیسے ملے ہیں, بہت ساروں کو پیسے نہیں ملے. تو زیادہ تر جو زمین کراچی کی تھی یا تو وہ ڈائریکٹلی میرے پردادا کی تھی یا ان کے کسی کزن یا رشتہ دار کی تھی, آپ کے خاندان میں. لیکن ایک بات میں اس کو, آپ کے دادا کی وہ فہم بڑا اچھا تھا. جب نے آپ کے والد صاحب نے بھی بتایا کہ ملیر کینٹ ہے, یہ ڈی ایچ ہے, یہ کارساز ہے, جو کنٹونمنٹ بورڈ کے جتنے علاقے نا, وہاں کہیں آپ کے دادا نے زمین نہیں لی. نہیں, وہ تو فوج کی زمین تھی نا, وہاں پہ کیسے زمین لیتے. اس کے علاوہ یہ زمین لیتے بھی ایسے تھے کہ اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی اور انگریز یہ بڑا ویژن تھا کہ انہوں نے بولا یہاں کنٹونمنٹ بنے گا, تو یہ جگہ انہوں نے بھی چھوڑ دی تھی. نہیں, کنٹونمنٹ تو تھا. کنٹونمنٹ جو ہے ملیر کینٹ کا, میں نے سنا ہے کہ یہ تقریباً 100 سال سے تو ملیر کنٹونمنٹ ہے, تو وہ تو نہیں آکشن ہوا. جو زمین نیلام ہوتی تھی. ایک بات یہ بتائیں سر, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے, یہ آپ کے دادا نے یہ زمین کس کے دور میں خریدی تھی؟ یہ خریدی تھی 1926 کا ایک فرمان ہے میرے پاس موجود, جب میرے والد صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ 70% میرے دادا کی زمین تھی. اور پھر لوگوں نے, جو آج کل کے بچے ہیں جو خود ماشاءاللہ ان کے پاس کچھ اور بہتر ہے نہیں کرنے کو, تو لوگوں کو صرف مذاق اڑانا اور تنقید کرنا ان کو آتا ہے. تو انہوں نے جب اس طرح کی میمز بنانے شروع کی کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے, تو پھر میرے والد صاحب نے ہمارے فیملی ریکارڈز میں ایک فرمان تھا انگریز دور کا 1926 کا, اس میں فرمان میں یہ مینشنڈ ہے کہ خداداد خان گبول نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے فیصلہ جو ہم نے اس کے اوپر عائد کیا تھا کہ آپ مزید زمین نہیں خرید سکتے, اور کورٹ نے خداداد خان گبول کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے اجازت دی جائے کہ یہ مزید زمین خرید سکتا ہے. اور اس پہ کوئی پتہ نہیں ڈیوڈ شیوڈ نام کا کوئی کلیکٹر ہے, اس کا سگنیچر بھی ہے. تو یہ ویریفائڈ چیزیں ہیں, یہ ہوا سے یہ بڑی اچھا آپ نے امپورٹنٹ بات بتایا کہ یہ زمین کا کلیم ہے 70% کراچی کی زمین کا. یہ 70% زمین کے آپ کے پاس جو ہے وہ دستاویزات بھی موجود ہیں. دستاویزات بھی موجود ہیں, کیونکہ کراچی اس وقت نہ ناظم آباد ہوتا تھا, نہ گلستان جوہر ہوتا تھا, نہ آپ کا گلشن ہوتا تھا. کراچی ہوتا ہی تھا یہ گزری, صدر, لیاری, کماڑی. تو اس حساب سے جو اس وقت کراچی تھا اس کی 70% زمین ہماری. تو یہ اس کا تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو کراچی والے ہیں یہ دنیا میں سب سے بڑے لینڈ گریبر ہیں جنہوں نے اتنا بڑا قبضہ کیا. نہیں, لینڈ گریبر کیا ہے, آپ کا جو ناظم آباد ہے, یہ ہمارے کوئی شاید صدر تھے اس زمانے کے یا کون تھے جن کے نام پہ خواجہ ناظم الدین. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے, کراچی بڑھتے رہے نا. یہ تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی رہی اس شہر کی, تو کراچی بھی بڑھتا رہا. آج بحریہ ٹاؤن تک پہنچ گیا کراچی, آج بلکہ نوری آباد تک کراچی پہنچ گیا. تو کراچی تو بڑھ گیا نا, کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے. نادر بھائی, ایک سوال کا آپ نے جواب دینا, لیکن بڑا سچائی کے ساتھ. یہ جو آج بڑے, جیسے آپ نے کہا بچے شرارت کرتے ہیں, تفریح کرتے ہیں, غصہ تو آتا ہوگا. غصہ نہیں آتے نا ان کی, جب شکلیں میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ارے یار بیچارہ شکل اللہ نے اس کو ایسی دی ہے, چلو نہیں کرے یار. نہیں کیا بولے, مطلب منہ میں گھٹکا ہوتا ہے, ان کے بال انہوں نے ایسے شپاٹر کی طرح کھڑے کیے ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار کیا اس کو کیا بولے. ہاں, کوئی ہمارے ٹکر کا کوئی بندہ کرے ہمارے ساتھ تو پھر غصہ بھی آئے گا, پھر غصے کا بدلہ بھی لیں گے. تو کیا اس میں جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس بتا رہے ہیں جینوین ڈاکومنٹ بھی ہیں, جب اس طرح کی مہم چلتی ہے اور اس پہ میمز بنتی ہیں, اس وقت کیا آپ کی مطلب فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ مقصد یہ کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ توڑ دوں ٹویٹر کو؟ نہیں, کیا دیکھیں, جو انسان کے اندر اپنا ایک سینس آف سیلف کانفیڈنس, یہ خیال آتا ہے کہ زمین ہماری, اس پہ قبضہ بھی ہوا ہوا ہے, مذاق بھی ہمارا بنایا جا رہا ہے, یہ تو آپ کو, یہ تو کسی کے ساتھ بھی اس کو برا لگے گا. ایک تو ہماری زمین ہم نے جگہ دے دی, جس کو جگہ دی ہم وہ مذاق اڑا رہے ہیں, ایسا فیل آیا کبھی آپ؟ نہیں, کبھی نہیں آیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ان کی جو حالت ہے بیچاروں کی, بندہ مطلب کیا بولوں اب میں, ان کی حالت ایسی ہے, وہ ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ ان کو بیچاروں کو ہدایت دے. ہم تو خوش ہیں اپنے گھر میں, اپنے کھانا پینا بھی ہے, اللہ کا شکر ہے, گھومنا پھرنا بھی, ہر چیز, ہماری لائف اچھی ہے الحمدللہ. ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی آپ کا دل چاہ کہ آپ بھی ان کو اسی طرح کا جواب دیں, یار یہ بس بہت ہو گیا یار, بس کرو یار, روزانہ ایک موضوع لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. فارغ پہ نا بیچارے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ہر کسی کو جواب دینے کے لیے. صحیح ہے. سر, دھرندر فلم جی ہاں دیکھی آپ نے؟ کچھ کلپس دیکھے میں نے. اس میں آپ کے والد صاحب کو راک ایجنٹ دکھایا گیا.
نہیں جہاں سے تعلق دکھایا گیا جمیل فاروقی، جمیل جمالی. ہاں جمیل جمالی ایک کوئی کیریکٹر انہوں نے بنایا ہے. مجھے نہیں لگتا وہ میرے والد صاحب کو پورٹری کریں. وہ جنرلی پاکستان کے سیاستدان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں وہ عوام کے ساتھ سب تو سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے والد صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے والد صاحب کا نام اتنا بڑا ہے اور لیاری کے اسپیشلی لیاری میں میرے والد صاحب کا ہی نام ہے، کسی اور کا تو نام ہے ہی نہیں لیاری کے اندر. تو اس لیے لوگ منسلک کر رہے ہیں اس کیریکٹر کو میرے والد صاحب کے ساتھ. مگر وہ جو جمیل جمالی ہے وہ آئی تھنک الطاف حسین جیسی گلاسز بھی پہنی ہوئی ہیں اس نے، تو آدھے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ الطاف حسین ہے. بلکہ انڈیا والے تو میں نے کچھ کامنٹس میں نے پڑھے انڈیا کے ریڈٹ پہ، اس نے انڈیا والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ الطاف حسین ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اور بندہ ہے ہمارے لیاری میں جاوید نوگوری. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جاوید نوگوری. آپ خود کیا کہہ رہے ہیں کون ہے؟ جمیل جمالی ایک انہوں نے سیاستدان جنرل سا بنایا اور اس کا چلے اس کو جنرل لے کے اگر بات کریں، اس کو بڑا ایک سنجیدہ ایک ایشو ہے کہ پاکستان کی برال ایک ہے نا، پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان میں انڈیا نے دکھانے کی کوشش کی کہ ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں اور یہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے رابطے میں. جی ہاں. اور وہ سیاستدانوں کا دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ ہے. جی ہاں. جو مل کے کراچی کا پاکستان کا امن جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہسٹری اور فیکٹ نے اسٹیبلش کر لی ہے کہ الطاف حسین کا تو تھا رابطہ رو سے. یہ بات تو فیکٹ ہے نا، تو ایجنسیز نے ہماری پروف کی ہے، ان کے پاس ثبوت بھی ہے. یہ فلم تو الطاف حسین کے کریکٹر پہ تو نہیں بنی. ہاں اس فلم کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فلم تو بنی ہے پیپلز پارٹی کے کریکٹر کے بالکل. میں اسی پہ اگر اسی بات کو اگر فارمولے کو مان لیا جائے تو پھر تو پیپلز پارٹی کا رابطہ ہو جاتا ہے. اب جھنڈے دکھائے پیپلز پارٹی کے، بے نظیر صاحبہ کی تصویریں دکھائی. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہ اگر آپ سوال نہیں بھی کرتے تو یہ موضوع پہ میں آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں ایک واحد لیڈر ہے پاکستان کا جس نے انٹرنیشنل فورم میں UN پہ جا کے مودی کو للکارا، مودی کو بولا بچر آف گجرات، جس کے ہاتھوں پہ سینکڑوں مسلمانوں کا لہو ہے. وہ کون ہے بتائیں نا؟ آپ کو بھی پتہ ہے کس نے بولا جا کے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. جب وہ فورن منسٹر تھے پاکستان کے، وہ نیو یارک میں انہوں نے پریس کانفرنس میں دنیا کے سامنے بولا مودی از دا بچر آف گجرات، جس کے اوپر مودی نے اس دن ٹھان لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ شخص پاکستان کا یہ نوجوان پرائم منسٹر بنے، ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. بچر آف گجرات کو انہوں نے ٹوسٹ کر کے وہ لائن لگا دی کہ رحمان کی دیوی موت کسائی جیسی. بچر مینس کسائی. مطلب یہ بلاول صاحب کے بیان کا ریئیکشن ہے یہ فلم. بالکل. اور انہوں نے ٹارگٹ مودی نے، ظاہر سی بات ہے ایک فورن منسٹر آف پاکستان نے امریکہ میں دنیا کے سامنے مودی کو بے عزت کیا. مودی نے وہ بدلہ جو ہے اس طرح لیا. دو چیزیں، صرف یہ نہیں، دوسرا جو مارکہ حق میں الحمدللہ پاکستان نے جو انڈیا کو، مارکہ حق پہ تو بعد میں بات کریں گے. یہ جو صاحب نے بات کی، یہ جو بیسیکلی بلاول صاحب کا جو بیان تھا اس پہ مودی کا جو ہے نا، مودی صاحب کا نا متھا گھوم گیا. اور متھا گھومنے کے بعد انہوں نے اپنے فلم ساز کو بلایا، جلدی آؤ یہ فلم بناؤ. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. مودی صاحب نے بولا یار میں کس طرح اب اس نوجوان کو ٹارگٹ کروں، کیونکہ یہ نوجوان ماشاءاللہ اس نے دنیا کو اتنا امپریس کر لیا ہے. جب امریکہ جاتا ہے، جب UK جاتا ہے، جب یورپین یونین جاتا ہے، جب UN میں جاتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ پاکستان کی اتنی اچھی نمائندگی کرتا ہے. پاکستان کے لیے اسے فلم بنائی. ہاں نا، کیونکہ دیکھیں اس کو بولتے ہیں سافٹ پاور. فلم، میوزک، کلچر، آرٹس، یہ کس فیلڈ میں آتا ہے؟ سافٹ پاور. اور اس فلم میں اس نے دکھایا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. اس مووی میں اس نے یہ دکھایا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ خدا نخواستہ منسلک ہے، اور پیپلز پارٹی والے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ عوام کی خیر خواہ نہیں ہے. بیسک تھیم یہ ہے سارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ را کا ایجنٹ آیا تھا پاکستان میں، بلوچستان میں، اور اس کا نام آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یادو، کلبھوشن یادو. مگر اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا. اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص آیا سرما لگا کے. اب ایک شخص سرما لگا کے آئے لیاری میں، اور لیاری والے اس کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ساری ایک فکشنل، ایک فرضی دنیا اس نے بنائی ہے. اور اللہ کا شکر ہے، ہم تو بہت تھینک فل ہیں اپنے برادرانہ ممالک GCC کی، جہاں پہ مودی سب سے زیادہ اس مووی کو دکھانا چاہ رہا تھا، وہاں پہ تو ویسی بین ہو گئی. اچھا، یہ آپ اس فلم کے حوالے سے کوئی کیس کریں گے کہ اس میں آپ کے خاندان کا مذاق اڑایا گیا؟ میرے خاندان کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. گبول کہاں پہ لکھا ہے؟ جمالی فیملی کو چاہیے کہ کیس لے. کیوں بھائی؟ رفیق جمالی ہیں کہ ہمارے MLA. میں تو ان کو جب ملوں گا میں کہوں گا یار آپ کورٹ میں جائیں. جمالی بہت بڑی فیملی ہے، 3-4 تو ان کے MNAs ہیں، ایک ہمارے پیپلز پارٹی سے ہیں، ایک آئی تھنک نون لیگ سے ہیں. تو ان کو چاہیے بالکل چیلنج کرے. دیکھیں چودھری اسلم کا نام اس میں چودھری اسلم دکھایا ہے، عبد الرحمان کا نام اس میں استعمال کیا ہے.
نبیل گبول کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، نہ گبول فیملی کا ذکر ہے. صحیح ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فلم کو صرف تفریح کے طور پہ لینا چاہیے یا اس کو ایک سنجیدگی دیکھتے ہوئے بھارت کا ایک میسج لینا چاہیے کہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت انوالو ہے اور اس فلم کے ذریعے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے؟ دیکھیں فلم سے پہلے میں نے جس طرح بتایا کلبھوشن یادو ہم نے پکڑا ہے ان کا ایجنٹ، اور وہ بلوچستان میں ہی ایکٹیو تھا اور بلوچستان میں ہی وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوششوں میں تھا. تو یہ چیز تو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے کہ انڈیا اپنے ایجنٹس بھیجتا ہے پاکستان اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. فلم تو فلم ہوتی ہے، فلم سے اگر آپ جو ہیں دنیا کے اندر کوئی اس پہ ایکٹیو کوئی عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں تو پھر میں تو آپ پہ ہی سوال کروں گا کہ آپ کو کیا ہو گیا. اثر انداز ہوتی ہے نا سافٹ پاور، نا اس کا نام ہی سافٹ پاور ہے. تو آپ کوئی اس مقابلے میں خود ایک فلم بنانا چاہیں گے کہ میں بھی آپ بھی ایسی فلم بنائیں جس میں اصل یاری کو دکھائیں؟ وہ تو بن چکی ہے مووی، اگست میں اس کی پروڈکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اگلے ماہ جنوری میں انشاءاللہ اس کو ریلیز بھی کر رہے ہیں. اس کا ہیرو کون، عزیر بلوچ ہے رحمان؟ نہیں، وہ اصل لیاری میں نہ ہیرو اس کا عزیر بلوچ ہے، نہ کوئی اور کرمنل ہے اس کا. اصل لیاری کے جو ہیروز ہیں وہ ہمارے ایتھلیٹس ہیں، ہمارے اسپورٹس مین اینڈ ویمن. تو اس مووی میرا لیاری جس کا ٹائٹل ہے، اس کی جو ہیروئن ہے وہ ایک فٹ بالر ہے، ایک بچی ہے لیاری کے اندر جو فٹ بال سے محبت کرتی ہے اور پھر وہ ایک فٹ بال ٹیم اکٹھا کرتی ہے، پھر وہ انٹرنیشنلی جا کے کپس اور ٹرافیز جیت کر آتی ہے. اور لیاری کا نام جو کہ اصلی میں بھی ہمارے ایتھلیٹس ماشاءاللہ سے فخر سے اونچا کرتے ہیں، پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں. تو اس مووی میں بھی یہی دکھایا گیا کہ لیاری کی بچیاں گئی ہیں انٹرنیشنلی فٹ بال کھیل کر جیت کر آئی ہیں اور پاکستان اور لیاری کا نام روشن کیا ہے انہوں نے. اچھا یہ اس حقیقت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ لیاری میں گینگ وار ہو رہی تھی. بالکل، یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ لیاری کے اندر 2-3 سال بہت برے گزرے ہیں، مگر لیاری کی وہاں کی سیاست جو ہے وہ گینگ وار کی محتاج ہو گئی تھی. دیکھیں وہاں کی ڈیلی لائف جو ہے، روزمرہ کی زندگی، وہ گینگ وار سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی. لوگوں کی جو ڈیلی لائف تھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی. لوگ خود پریشان تھے. لیاری والے نفرت کرتے تھے گینگ وار سے اور آج بھی کرتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ گینگ وار لیاری میں ورڈ استعمال کریں تو آپ کو غصے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ لیاری کی جو تاریخ ہے وہ 2009 سے لے کے 2013 کی تاریخ نہیں ہے. پاکستان بننے سے پرانی تاریخ ہے لیاری کی. لیاری نے کراچی کو جنم دیا ہے، لیاری کے رہنے والوں نے کراچی کو جنم دیا ہے. تو لیاری کی تاریخ بہت پرانی ہے. اس کے اندر اگر 3-4 سال برے گزرے ہیں، لیاری والے اس کو بھولنا چاہتے ہیں. سبق ہم نے حاصل کر دیا ہے اس سے اور ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے. مگر یہ اس طرح کی موویز بننا اسی ٹاپک پہ، اسی تھیم پہ، تو یہ لیاری والوں کی دل آزاری اس سے ہوتی ہے. تو یہ جو 8 سے 13 کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہو کیا رہا تھا لیاری میں؟ دیکھیں 9 میں آئی تھنک جو ذوالفقار مرزا تھے ہوم منسٹر، انہوں نے آرڈر دیا تھا عبد الرحمان کو اسیسینیٹ کرنے کا. عبد الرحمان اسیسینیٹ ہوئے. اس کے بعد لیاری کے اندر ایک خلا پیدا ہو گئی تھی جس کو عزیر نے، تو رحمان بلوچ کو جو ہے عبد الرحمان کو جو عرف عام میں جن کو ڈکیت کا عرفیت سے لوگ پہچانتے ہیں، آپ جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا؟ مجھے ایگزیکٹ فیکٹس تو نہیں پتا، نہ اس پہ کوئی رپورٹ آئی ہے. مگر مگر ذوالفقار مرزا نے 2-3 جلسوں میں خود اعتراف کیا تھا. ایک جلسہ اس نے لیاری میں کیا تھا جہاں پہ اس نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے عبد الرحمان کو پولیس مقابلے میں مروایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سوال ضرور آپ اور آپ کی فرٹرنیٹی کو چاہیے کہ ذوالفقار مرزا سے یہ چیز ویریفائی کرے، کیونکہ اس نے یہ آن ریکارڈ پبلکلی یہ چیز بولی ہے اس نے. تو جب عبد الرحمان نہیں رہا اس دنیا میں، اس کے بعد عزیر کا ایک سیاہ دور آیا جس میں اس نے گینگ وار کو عروج پہ لے گیا اور عزیر اور ارشد پپو کے بیچ میں بہت زیادہ جنگ ہوئی. اور اس کا اختتام ہی تب ہوا جب عزیر بلوچ نے پبلک کے سامنے ارشد پپو کا سر اس کے دھڑ سے الگ کیا اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا. اور یہ مطلب لیاری کا بہت ایک برا وقت تھا. اور الحمدللہ ہمارے رینجرز، ہماری پولیس اور ہماری لا انفورسمنٹ دیگر ایجنسیز، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لیاری کے اندر عزیر جیسے کرمنلز کا صفایا کیا اور آج لیاری دوبارہ سے امن کا گہوارہ بن چکا ہے، جو کہ تھا جہاں پہ فٹ بال، باکسنگ، کراٹے، جمناسٹکس، میوزک، پوئٹری، فائن آرٹس، وہ دوبارہ سے فعال ہیں، چل رہے ہیں. روزمرہ زندگی نارمل ہے. لوگ اپنا محنت کش جو لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے حلال کی کمائی کما رہے ہیں. عبد الرحمان کو آپ دہشت گرد یا ڈکیت سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت جب اس کا انتقال ہو گیا تھا. میری اس سے 2 ملاقاتیں رہی ہیں. ایک دفعہ میں 20 یا 21 سال کا تھا، میں نے
فٹ بال کی جرسی پہنی تھی بارسلونا ٹیم کی، رونالڈینیو سے بھی بائی دا وے میں اصلی میں ملا ہوں، بہت بڑا ایک فٹ بال کا اسٹار ہے، اس سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے وہ جرسی پہنی تھی اور سامنے ہی گبول پارک ہے جہاں پہ عبدالرحمان کا گھر ہے، افشانی گلی، اس کے سامنے ہی ہمارا جو آبائی گھر ہے وہ اس کے سامنے ہی بہت قریب ہے، مطلب گبول ہاؤس میں اور عبدالرحمان کے گھر میں تقریباً 5 منٹ کا فاصلہ ہوگا. تو میں گبول ہاؤس سے گبول پارک جو کہ ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے جو میرے پردادا کے نام پہ ہے، وہاں پہ میں جا رہا تھا، تو عبدالرحمان بھی وہاں پہ مجھے نظر آیا، تو وہاں پہ میری ان سے سلام دعا ہوئی اور اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ رونالڈینیو کے فین ہو؟ میں نے کہا بالکل، پورا لیاری اس وقت رونالڈینیو کا فین تھا. میں نے کہا میں بھی فین ہوں. تو فٹ بال کے اوپر میری اس سے گفتگو ہوئی تھی، میری کبھی اس سے کسی الٹے سیدھے کام کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی. تو رحمان بلوچ کی شخصیت نے متاثر کیا آپ کو؟ میرے سے بہت اچھی طرح ملا، بہت عزت سے مجھے ملا، بہت احترام سے ملا. مجھے آفر بھی کیا کہ میرے گھر آئے، میں آپ کو چائے پلاؤں. آپ چائے پی؟ نہیں، اس وقت پہ میں گھر پہ نہیں گیا. تو اس نے میرے لیے رانی جوس ہوتا ہے جو کہ ایران کا ایک کین ہوتا ہے جوس کا، تو وہ اس نے پھر میرے لیے گراؤنڈ پہ ہی بھجوایا، میں نے وہاں پہ رانی جوس پیا. اچھا جی ہاں. تو اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں، میری اس سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. عزیر بلوچ سے ملاقات؟ عزیر سے نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رحمان تو گینگ وار کا حصہ نہیں تھا، گینگ وار نہیں چلاتا تھا، عزیر بلوچ چلاتا تھا؟ بالکل. عزیر نے تو ظاہر سی بات ہے پورے لیاری صرف نہیں، پورے کراچی کے اندر اپنی جڑیں جو ہیں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی. ملیر تک وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے کی تھی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کی مدد سے نہیں کی. ذوالفقار مرزا میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کی مدد داخلہ تھے. ذوالفقار مرزا جو ہے نا وہ روگ ایلیمنٹ بن چکے تھے، اور ان کا جو آئی تھنک دماغی توازن تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو چکا تھا، اور انہوں نے، ان کی سازش تھی کہ پورے کراچی کے اندر وہ اپنا کنٹرول لانا چاہتے تھے، جس کے لیے اس نے عزیر کا استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے پھر ذوالفقار مرزا سے وزارت بھی واپس لے لی. گینگ وار کی وجہ سے؟ گینگ وار کی وجہ سے بنیادی سبب یہ تھا کہ اس نے اعتراف کیا تھا ٹی وی چینلز پہ کہ میں نے سینکڑوں اسلحے کے لائسنس شادی میں پٹاخے پھاڑنے کے لیے نہیں دیے، میں نے گینگ وار والوں کو دیے. انہوں نے یہ چیز آن ریکارڈ بولی ہے انہوں نے. اچھا، گینگ وار کے نتیجے میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں. لیاری والے سب سے زیادہ متاثر. اس کا خون کس کے اوپر ہے؟ ظاہر سی بات ہے عزیر کے اوپر، ارشد پپو کے اوپر، ذوالفقار مرزا کے اوپر. ہزاروں لوگوں کا خون؟ جی، ہزاروں لوگوں، ان 3 لوگوں کے اوپر ہے. بالکل میجورٹی. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے تھے. اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا جبار جنگو، غفار ذکری، بہت سارے تھے اس وقت. تو اب اس طرح کا وہاں کوئی کردار نہیں ہے الحمدللہ. ابھی نہیں. ابھی ایک ہے وہ ایران میں بیٹھا ہوا ہے، وہ MQM کا ٹکٹ ہولڈر تھا 2008 کے الیکشن. لاکھوں آپ کو پتہ ہے 2008 میں وہ MQM کا ٹکٹ ہولڈر تھا. اچھا. MNA کا. تو وہ گینگ بار چلا رہے ہو؟ وہ بالکل بھتہ بھی لیتا ہے. آپ ہی کی حکومت، آپ ہی نے روکنا ہے نا. وہ رہتا ہی نہیں نا یہاں پہ، وہ رہتا ہی نہیں ہے ادھر، وہ ایران میں رہتا ہے. بھتہ تو یہاں سے لے رہا ہے، یہاں والے کو تو آپ نہیں پروٹیکٹ کرنا ہے نا. یہاں والوں کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جتنے بھی بھتہ لے رہا ہے تو آپ ہی ذمہ دار ہوئے نا. جہاں ہمیں رپورٹ ملتی ہے ہم پھر اس شخص کی، بزنس مین کی یا اس شخص کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. یہ بھتہ لینے کا طریقہ کار کیا ہو؟ پیسوں کی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر میں نے PhD کیا ہوتا، اپنی ماسٹرز میں نے اگر کرائم میں کیا ہوتا. سنا ہوگا شکایت لے کے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس. لوگ کیا شکایت لے کے آتے ہیں. 2024 کا الیکشنز تھا، اس میں خود ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں انہوں نے لاکھوں کی کال انٹرسیپٹ کی تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے کیمپین پہ حملہ کرنا ہے. اور ہمارے جو آفیسز تھے کھڈا مارکیٹ میں، لیاری میں، اور دیگر آفیسز پہ، وہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی تھی. اور یہ اس وقت پھر پولیس نے جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی ان کو پھر اریسٹ بھی کیا اور ان کو سزا بھی دی. اور لاکھوں بھی جب بھی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اگر ہم عزیر کو پکڑ سکتے ہیں جو کہ بھاگا ہوا تھا، مفرور تھا، ایران کے راستے دبئی پہنچا ہوا تھا، اور پتہ نہیں عبدالقدوس یا پتہ نہیں کون سا نام کا پاسپورٹ بنایا ہوا تھا ایرانی اس نے. تو اگر اس کو ہم اریسٹ کر کے لا سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹا ایک کردار ہے. تو یہ چھوٹا کیا مطلب، ایک آدمی وہاں بیٹھ کے بھتے لے رہا ہے تو وہ کتنا بڑا ہو جائے گا؟ اس کا بڑا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، بڑا ہونے کی بات نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی پابلو ایسکوبار تو نہیں ہے نا. پابلو ایسکوبار ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا، ایونچولی وہ بھی مارا گیا نا CIA کے ہاتھوں. تو یہ تو پابلو ایسکوبار کے سمجھے ناخن کے بھی برابر نہیں ہے. تو بہت چھوٹے کردار ہے یہ. پابلو ایسکوبار بہت بڑا ایک گینگسٹر تھا، بہت بڑا ایک. اس کے تو کہتے ہیں کہ مہینے میں پتہ نہیں کتنے $100 ملین اس کی آمدنی ہوتی تھی ڈرگز اور الگ الگ منشیات سے. یہ گینگ وار سے بڑا اچھا آپ نے سوال کیا جی. گینگ وار تھی، وہ مہینے کتنی آمدنی کر لیتے ہوں گے بھتوں سے، منشیات سے؟ کاش میں نے PhD اس پہ کیا ہوتا. مجھے ایگزیکٹ تو فگرز نہیں پتا، بٹ یہ بہت پیسہ کما رہے تھے. انہوں نے اسپیشلی کھارا در اور گارڈن اور اولڈ سٹی ایریا، یہاں پہ
جو دکاندار تھے ان کو بہت پریشان کیا ہوا تھا. اغوا برائے تاوان بہت زیادہ اس میں یہ لوگ انوالوڈ ہوتے تھے, تو پیسے تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک بنائے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ جو ہے نا اپنا عزیر کا تو گھر مشہور تھا. لیاری کے اندر آپ نے بولا کہ چھوٹے گھر ہوتے ہیں, چھوٹے گھر ہوتے ہوں گے, مگر عزیر کا گھر دیکھیں اس میں سوئمنگ پول ہوتا تھا, جہاں پہ زیادہ تر آپ کی صحافی بھائی اس کا انٹرویو کرنے جاتے تھے اور ڈبکی بھی مارتے تھے سوئمنگ پول میں. اس میں میں تو میڈیا کو صحافیوں کو پیسے آتے تھے وہاں سے؟ بالکل آتے تھے, صحافی جاتے تھے, ان کو تحفے ملتے تھے. صحافیوں کو کتنے کون صحافی نہیں ہے جو عزیر کے پاس نہیں گیا اس زمانے میں انٹرویو لینے؟ بڑے بڑے کسی کا نام انٹرویو لینے گئے, پیسے ویسے بھی لے رہے تھے صاحب. میرے سامنے تو پیسے نہیں دیے, مگر تحفے شوفے تو اس کی عادت تھی, وہ دیتا تھا. لوگوں نے بتایا. مہینے کے پیسے بھی؟ نہیں وہ مجھے نہیں پتا, اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے میں اس چیز پہ کیسے کمنٹ کروں. یہ بات آپ کی اچھی ہے. جو اور لیاری کی جو صورتحال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عزیر کو جتنی سزا مل گئی کافی ہے, اس کو جیسے اور لوگوں کو معافی دی جا رہی ہے, عزیر کو معافی دے دیں؟ دیکھیں, کسی بھی شخص جس نے قتل کیا ہو, قرآن میں ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کا قتل کیا تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. تو ارشد پپو کا تو اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے قتل کیا ہے. تو اس کی جو ہر مہینے یا 2 مہینے بعد ایک خبر آتی ہے کہ اس کا بیل ہو گیا ہے کسی کیس میں, وہ بہت کمزور کیسز ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے اور وہ باہر آ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے خلاف اسپیناج کا, ملٹری سیکرٹس کا لیک کرنے کا کیس بھی ہے اس کے اوپر, آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے فوج تو پھر چھوڑتی نہیں ہے کسی کو. آپ سندھ گورنمنٹ کے ترجمان ہیں. جی ہاں. 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 17 ہی ہوگا 18 ہوگا؟ 2008 سے لے لیں تو 17-18 ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے سر. کراچی کا کوئی ایک ایسا علاقہ بتا دیں جو آپ کہیں یہ کراچی کا یہ ماڈل علاقہ, پورے کراچی کا ایک علاقہ. آپ میرے پہ طنز مارنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. سب سے جو اس وقت گھٹیا علاقہ ہے نا پورے کراچی کا, وہ اس وقت ڈیفینس ہے. اگر آپ صرف یہی اپنے اسٹوڈیو, آپ کے اسٹوڈیو سے خیبر اتحاد 2 منٹ کا فاصلہ ہے, آپ خیبر اتحاد پہ چڑھیں, آپ کے انجر پنجر سارے جو ہے نا, کمر ومر کی پسلیاں ساری برابر ہو جائیں گی. سب سے جو اس وقت بدترین علاقہ ہے نا پورے کراچی میں, وہ ڈی ایچ اے ہے. اور ڈی ایچ اے نہ پیپلز پارٹی کا ہے, ڈی ایچ اے کس کا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس کا نام نہیں لے سکتے. پر سب سے پہلے تو آپ ڈی ایچ اے کا اگر آپ موازنہ کر لیں تو اس سے تو بہت ہی بہتر ہے لیاری اس وقت. تو آپ سمجھتے ہیں ڈی ایچ اے کی انتظامیہ نااہل ترین لوگوں پہ مشتمل ہے, جو کام ہی نہیں کر رہی. لوگ کراچی کو ڈی ایچ اے کو بدترین ڈی ایچ اے بنا دیا. ڈی ایچ اے کی جو مدر ادارہ ہے, اس کے لیے ہمارے دلوں میں بہت ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کو چاہیے کہ ڈی ایچ اے کراچی, لاہور اور اسلام آباد کا ڈی ایچ اے بہت بہتر ہے. کراچی کے ڈی ایچ اے کا ان کو چیک کرنا چاہیے, موازنہ کرنا چاہیے, اور کرپشن انویسٹیگیشن بھی کرنی چاہیے. کیونکہ آپ تو رہ رہے ہیں, ہم تو مکینوں سے پوچھ رہے ہیں نا. مکین تو گئے تھے, پریشان ہے نا, تو جو پریشان تو اب انہیں لوگوں کی وجہ سے ہے نا. مکین جو ہے ہم ڈی ایچ اے کے, وہ گئے تھے سی بی سی کے آفس, اور ان کے اوپر پھر کیس کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. آپ تو صحافی ہیں, آپ کو تو یاد ہوگا. جو رہائشی ہیں وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ سالانہ آپ لاکھوں کے ٹیکس لیتے ہیں. لیاری والے تو ہم ان سے ٹیکس نہیں لیتے, لیاری والوں سے ہم, اگر جو ڈی ایچ اے اور کیپٹن میں رہتے ہیں ان سے تو سالانہ لاکھوں روپے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کراچی کا جو سب سے بدترین علاقہ ہے وہ ڈی ایچ اے, وہ اس وقت ڈی ایچ اے. اچھا جی ہاں. اور سب سے مہنگا بھی ہے. سب سے مہنگا بھی ہے وہ ہے. آپ سمجھیں کہ ایک 500 گز کا گھر آن ایوریج ڈی ایچ اے کے اندر 20 کروڑ روپے کا ہے. یہی 20 کروڑ روپے اگر آپ لاہور میں لگا لیں نا, آپ کو 1000 گز کا بنگلہ بھی ملے گا, باہر صاف ستھرے سڑکیں بھی ملیں گی آپ کو, اور گرینری بھی ملے گی, پینے کا پانی بھی ملے گا, نہانے کا بھی پانی ملے گا. یہاں پہ تو صبح میں صابن لگا کے کھڑا ہوتا ہوں, پانی کھولتا ہوں, دیکھا پانی نہیں آ رہا, پھر میں بیٹھے رہتا ہوں آدھا گھنٹہ کہ ٹینکر منگائے, پھر ٹینکر آتا ہے, وہ بھی سی بی سی کا ہوتا ہے. صحیح بات. وہ سر آپ کے جو پیپلز پارٹی کے علاقے کی ان کی بات کرتے ہیں, 17 سال میں کوئی ایک علاقہ ایسا ہو کراچی کا جس کو آپ بولے یار یہ علاقہ ایسا ہے کہ دنیا آئے اور دیکھے کہ یہاں صفائی بھی ہے, یہاں سیوریج بھی نہیں ہے, یا گٹر کے ڈھکن بھی ہے, یا اسکول بھی ہے, کوئی ایسا علاقہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ترقی یافتی کام جو کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. بالکل اسی آپ کے آفس سے آپ نکلتے ہیں جو شارع بھٹو بنایا ہے, یہ آپ کے آفس سے شروع ہوتا ہے. مان لیا وہ تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ. پیپلز پارٹی کا ابھی جو ماڈل ہے وہ ہے ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, جو گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی سراہا ہے اس کو کہ یار یہ بہت بہترین ایک طریقہ کار ہے. لیکن آپ علاقہ کوئی ایسا ہو جس کو آپ کہیں کہ یار یہ کمال ہے. میں آپ کو صرف لیاری کی ایگزامپل دیتا ہوں. لیاری کے اندر 2022 میں بلاول بھٹو دلائی صاحب نے 2.5 ارب روپے کا پیکج دیا تھا, جس کے بعد لیاری کی جو مین جو سڑکیں ہیں, ٹینری روڈ اینڈ چاکی واڑا روڈ, اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ صاف ستھرا بالکل پکا سیدھا روڈ بنایا. سر ہم کہتے ہیں کہ لیاری جو ہے کراچی کا ماڈل. نہیں مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں. یہ روڈ بن گیا, پارکس بن گئے, ککری گراؤنڈ بن گیا,
بھائی اگلے دن سوئی گیس کو خیال آیا کہ ارے یار آپ نے روڈ بنا دیا, ہم نے تو یہاں پہ گیس کی لائنیں بچھانی تھی, پورا روڈ انہوں نے پنجر پنجر نکال دیا اس روڈ. اس کا مطلب پلاننگ نہیں تھی نا, پلاننگ نہیں کی, مگر سوئی گیس جو ہے وہ ہمارے ماتحت نہیں ہے, وہ پلاننگ. سر آپ میں تھوڑا بہت سسٹم کو دیکھیں, جب کوئی سڑک بنتی ہے نا, اس سڑک کی تعمیر سے پہلے نا وفاقی اور صوبائی اور بلدیاتی اداروں کے کوارڈینیشن کا اجلاس ناگزیر ہوتا ہے. یہ وہ طے کر لیں کہ آپ نے 20 سال 40 سال کی یہاں کی جو کام ہے وہ کام پہلے کر لیں, اس کے بعد سڑک بنائی جاتی ہے. اگر یہ پلاننگ آپ لوگوں نے کر لی ہوتی تو سڑک نہیں ٹوٹتی دوبارہ. اس سڑک پہ خرچہ کتنا آیا تھا مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں, کروڑوں میں آیا تھا. 50 کروڑ روپے بھوکی ننگی قوم کے ضائع ہو گئے, کوئی ایف آئی آر کٹوائی آپ نے؟ یار آپ ہماری قوم کو بھوکی ننگی نہ بولے, پورے پاکستان کی بات, بڑے خوددار اور سر پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, پاکستان بڑے عزت دار قوم ہے ہم لوگ. سر 50 کروڑ روپے ضائع ہو گئے. دیکھیں ضائع بالکل ہوئے, اور آپ نے کسی کی ایف آئی آر نہیں کٹوائی سر. ہم نے جو ہے کرپشن کا انویسٹیگیشن لانچ کیا ٹاؤن چیئرمینس کے خلاف. ٹاؤن چیئرمین بھی آپ کا؟ بالکل ہمارا ہے ٹاؤن چیئرمین, اور صرف لیاری کا نہیں, پورے کراچی میں جو جتنے بھی ٹاؤنز ہیں, جس میں سے آئی بلیو 9 جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے چیئرمین ہیں, 3 کے لگ بھگ پی ٹی آئی کے ہیں. تو ہم نے پورے کراچی کا ایک انویسٹیگیشن لانچ کیا سی ایم کے آرڈر پہ کہ بھائی آپ لوگ کو جو سوئی گیس نے پھر روڈ کا انجر پنجر ڈھیلا کرنے کے بعد جب آپ کو پیسے بھی دے دیے 1.5-2 ارب روپے, تو ابھی آپ لوگوں نے روڈوں کی مرمت دوبارہ. وہ تو مجھے پتا ہے, وہ تو آپ نے سارے ٹاؤنز کو دیے, ٹھیک ہے. میں تو صرف سڑک کی بات کر رہا ہوں جو اب اقوال آپ کے بنانے کے اگلے دن توڑ دی گئی. جی ہاں سر یہ ظلم نہیں ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے سر. ظلم پہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. سوئی گیس کے خلاف تو آپ ہی نہیں کرنی ہے سر. ہم نے تو شکایت کی ہے پرائم منسٹر صاحب کو. شکایت کی سر, جو ایکسین تھا وہاں کا انچارج تھا, جس نے سڑک بنائی تھی اس سے کم یہ تو پوچھتے بھائی تو جا کے معلوم تو کر لیتا کہ 20 سال کی کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ان کی. نہیں, ان کی تو اگلے 2 سال کی پلاننگ نہیں ہوتی, آپ 20 سال تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے اس کو ماڈل کہہ سکیں تو اگلے ہوئے. دیکھیں ماڈل نیبرہڈز ہیں ہمارے, جیسے لیاری کے اندر ہی جو ککری اسپورٹس گراؤنڈ ہے, اگر آپ جا کے دیکھ لیں وہ قطر کے کسی فٹ بال گراؤنڈ سے آپ کو کم نہیں لگے گا. وہ ملٹی اسپورٹس کمپلیکس ہے, فٹ بال کے ساتھ ساتھ جمناسٹکس, باکسنگ, کراٹے وہاں پہ سب سکھایا جا رہا ہے. پھر لیاری کے اندر ہی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی قطر کی ٹکر کیا تو اپنا اب کی بار ورلڈ کپ ادھر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے اور کریں گے ہم. فٹ بال کا قطر لیاری میں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. قطر کا جب 2022 کا ورلڈ کپ چل رہا تھا قطر میں, اس کی اسکریننگ ہم نے لیاری کے 2 گراؤنڈز میں ہم نے کروائی, جس کا ایک کا نام ہے بھیا باغ یا مولوی عثمان پارک. کاغذوں میں اس کا نام مولوی عثمان پارک ہے, لیاری والے اس کو بھیا باغ سے کہتے ہیں. وہاں پہ جب ہم نے پروجیکٹر اسکرین لگایا, آپ یقین کریں, میرا فیس بک یا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میں نے فوٹو یا ویڈیو لگائی ہے, بہت پبلک ہے, 20-20 ہزار لوگ. سر میں تو ابھی اس پوڈ کاسٹ کو سر ادھر ہی ختم کرتے. بہت بڑی آپ نے خبر دے دی کہ لیاری کے جو فٹ بال کے گراؤنڈ ہیں وہ اس عالمی سطح کے ہیں کہ ورلڈ کپ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, وہاں فٹ بال کا اس طرح کی فیسلٹیز ہیں. ابھی لیاری کے اندر اس وقت 2 انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیمز ہیں. ٹینڈر کریں نا کہ آپ ورلڈ کپ پاکستان میں آ جائے سعودی عرب کے بعد. دیکھیں ابھی تو بہت سال بعد بڑی مشکل سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن جو ہے واپس سے بحال ہوا ہے. فیفا نے دوبارہ سے رکھنا ہے, کیونکہ فٹ بال فیڈریشن میں بڑی کرپشن تھی جس کی وجہ سے فیفا نے ہمیں بین کر دیا تھا. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی بھی جو پہلے صدر تھے بائی دا وے وہ میرے دادا تھے عبدالستار گبول, اور لیاری کے اندر جو فٹ بال ہاؤس ہے وہ انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی, کیونکہ لیاری سب سے زیادہ شوق رکھتا ہے پورے پاکستان میں فٹ بال کا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی, اور یہ چیز صرف پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ ورلڈ کپ پاکستان میں آ جائے گا. ہاں نا, کیونکہ جس طرح وہ فورن منسٹر تھے, بہت بڑی بات, فورن منسٹر تو چلے وہ 2022 میں تھے, ابھی اسی سال کی بات ہے مارکہ حق کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر نے ذمہ داری دی, حالانکہ نہ وہ فورن منسٹر تھے نہ وہ وفاقی وزیر تھے, وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ایک ایم این اے, مگر پرائم منسٹر نے ان کو چنا کہ آپ پاکستان کا مقدمہ جا کے انٹرنیشنلی لڑیں کہ انڈیا نے جس طرح سے ہمارے خلاف جو ناجائز حرکت کی ہے اور پروپیگنڈا پھیلایا اس کو آپ کاؤنٹر کریں. اور جس طرح سکسیسفلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل فورمز میں, نیو یارک میں, لنڈن میں, وہ تو ٹھیک ہے بے شک, اس میں برسلز میں جا کے ہمارا مقدمہ لڑا, تو اس سے یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے کہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی واحد لیڈر ہیں پاکستان کے اندر جو کہ انٹرنیشنل اپیل اور انٹرنیشنل ریچ رکھتے ہیں. سر وہ تو ٹھیک ہے, ورلڈ کپ لے آئیں گے, مجھے پورا یقین ہے. تو اس میں آپ نے کوئی جو فیفا سے کوئی درخواست کی ہے کرنے والے؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سال یا اگلے سال 2035 کا, میرے خیال 32 یا 35 سعودی عرب میں ہے نا بھائی. ابھی جو اگلے سال اسی سال بلکہ 26 سٹارٹ ہونے والا ہے, یہ تو امریکہ میں ہے. اس کے بعد 2030 میں ہوگا, وہ میں بھول گیا کدھر ہے, پر ایک شاید سعودی عرب میں بھی ہے فیوچر میں. تو یہ 2 یا 3 جو اگلے ورلڈ کپ ہوتے ہیں, مطلب 15 سال کی پلاننگ ہوئی ہوتی ہے. انشاءاللہ 2030 کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ فٹ بال ورلڈ کپ جو ہے فیفا کا وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے 2040 میں ہو یا 2050 میں ہو, بٹ یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ہو, اور اس کا ابتدائی جو میچ ہے
وہ لیاری میں ہی ہو اور پورے لیاری والے جو جشن منائیں گے نا اس دن, وہ برازیل, لیاری کو تو منی برازیل کہتے ہیں نا, مگر جس دن انشاءاللہ ورلڈ کپ لیاری کے اندر ہوگا, برازیل بھی آپ بھول جائیں گے, آپ ارجنٹینا بھی بھول جائیں گے, اس طرح کا جشن اور ماحول ہوگا لیاری کے اندر. سر جیسے ہوا تھا یہ ورلڈ کپ ادھر کویت میں, تو انہوں نے بھی بیئر کو الکوہل کو الاؤ کیا, تو پاکستان میں بھی اس وقت الاؤ کر دی جائے گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں, یہ بھٹو صاحب نے ہی بین کیا تھا یہاں پہ بیئر اور الکوہل کو. نہیں ورلڈ کپ کی وجہ سے نہیں ہم جو ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں کھولیں گے. اچھا بالکل, ہاں اس دوران بھی نہیں کھولیں گے؟ بالکل نہیں کھولیں تو گے. کویت نے تو کھول دی تھی. کویت ہے بھائی, وہ بادشاہ لوگ ہیں وہاں پہ, وہ بادشاہت ہے. یہاں پہ تو بادشاہت نہیں ہے نا, یہاں پہ تو ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم عوام کو جواب دہ ہیں. اگر ہم یہاں پہ ایسا کوئی اقدام اٹھائیں جو عوام کو ناراض کرے, وہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بس جس کو بھی میچ دیکھنے آیا اس کو الکوہل نہیں ملے گی, یہ طے ہوگا دنیا سے کہیں آؤ, چاہے آؤ یا نہیں آؤ. نہیں دیکھیں, پاکستان میں آلریڈی آپ کو یہ چیز تو پتہ ہوگی نا کہ ادھر آپ کے آفس سے 15 منٹ دور ہیں شاپس جہاں پہ الکوہل بک رہی ہے, مگر اس کا صرف میں نے دیکھا کس طرف ہے, یہ لائسنسز ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے ہندو کمیونٹی ہے ان کو یہ لائسنسز دیے جاتے کس ہیں. طرف ہے دکان؟ ادھر ہی ڈیفینس میں ہے. اتفاق. ہاں الگ الگ جگہ پہ. آپ کو رات کو سی وی پہ جائیں, آپ کو زیادہ تر یہ CD70 والے جو ہیں جس طرح بائک چلا رہے ہوتے ہیں, اور میزائل اور راکٹ بن کر, وہ نارمل تو نہیں ہوتے نا, وہ کچھ نہ کچھ تو پیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. مگر یہ جو لائسنس ہے, یہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی جو پاکستان میں جو فیکٹری جو بناتی ہے, وہ ایک پارسی فیملی ہے, مری بیئر کے نام سے. یہ انگریزوں کے دور سے. آپ سمجھتے ہیں اس کو امپورٹ کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ نہیں, میں تو مسلمان ہوں, میں تو کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ الکوہول یا کوئی بھی منشیات الاؤ ہونی چاہیے. سر پیپلز پارٹی کے لاتعداد ترجمان ہیں, کتنے؟ میرے خیال ہے 12 ترجمان یا 18, 12 یا 13 ترجمان ہیں. کروڑوں روپے کا آپ کا سوشل میڈیا کا جو ہے نا بجٹ ہے. سر لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, ظاہر کر بھی رہی ہوگی, لیکن جو ایک حکومت کا ایک مثبت چہرہ ہوتا ہے, وہ سب لوگ بنانے میں کیوں ناکام ہو گئے؟ ایک تجزیاتی سوال مطلب میں اس پہ اپنا آپ کو رائے دیتا ہوں. بلکہ 1977 سے لے کے 2022 تک پراپر سسٹمیٹکلی پیپلز پارٹی کے خلاف کردار کشی کی گئی ہے, منظم طریقے سے. ظاہر سی بات ہے, جو پیپلز پارٹی کے دشمن تھے, جس میں ابتدا ہوئی تھی ضیاء الحق کے دور میں, مشرف کے دور میں بھی تھا, پھر PTI کو جب ایک نرسری کے تحت پودا لگایا گیا 2008 سے لے کے اس پودے کو 2018 تک پورا ایک بڑا لمبا چوڑا ایک درخت بنا کے پھر وہ پھل فروٹ دینا شروع کیا. پھر پتہ چلا وہ جو فروٹ ہے اس میں کیڑے نکل رہے ہیں. اچھا, تو پھر اس پیڑ کو کاٹ دیا گیا. ہاں, تو اس ٹائم تک تو کم از کم یہ چیز تو آپ بھی مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پراپر ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک کردار کشی کی مہم چلائی گئی تھی, جس میں ہماری لیڈرشپ کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ہماری پالیٹکس کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی. مگر پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے 3 مارشل لاء بھی لڑے. اچھا, جس نے اپنے بانی چیئرمین نے بھی شہادت قبول کی, ان کی بیٹی نے بھی شہادت قبول کی, مگر الحمدللہ ابھی 58 ایئرز ہو گئے ہیں, 60 سال ہونے والے ہیں. واحد پارٹی ہے پورے پاکستان میں جو الحمدللہ اتنی سخت وقت کو بہادری سے نمٹ کے پھر بھی الحمدللہ آج فعال اور عوام کے بیچ میں موجود ہے. باقی کتنی پارٹیز آئیں تو ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ سارے میڈیا ایڈوائزر, سارا سوشل میڈیا کا اربوں روپے کا بجٹ, یہ پیپلز پارٹی کا چہرہ بنانے میں جو ناکام ہو گیا, پیپلز پارٹی اپنا کوئی بیانیہ نہیں بنا پائی. کیسے ناکام ہو گیا؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ مطمئن ہیں؟ میں الحمدللہ پیپلز پارٹی کا چہرہ مثبت ہے تو اچھی بات ہے. نہیں بالکل الحمدللہ پورا پاکستان اس وقت سراہ رہا ہے کہ اس وقت واحد ایک میچور سینسیبل سیاستدان ہے, وہ بلاول بھٹو زائی صاحب ہے. ہر ان کی پالیسی, ہر ان کا انیشیٹو, اس کو وہ ایز سکسیس ماڈل لوگ قبول بھی کرتے ہیں. ہیلتھ کے اندر جو ان کے انیشیٹوز ہیں, وہ ہم سیاستدان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈاکٹرز جو ہیلتھ کے جو فریٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, وہ سراہ رہے ہیں کہ سندھ کا جو ہیلتھ ہے وہ پوری طرح سے ٹرانسفارم ہو گیا اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے طرز پہ اس وقت آ گیا ہے. ابھی 2 ویکس اگو بلاول بھٹو زائی صاحب نے NICVD کے اندر ایک اور مزید بلڈنگ کا افتتاح کیا ہے. اس کے اگلے ہفتے, پچھلے ہفتے کی بات ہے, عذرا پیچو صاحبہ جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ, انہوں نے لیاری کے اندر روبوٹک سرجری تھرو ریموٹ پروسیس وہ سکسیزفلی انہوں نے لانچ کیا. کویت سے بیٹھ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ لیاری کے اندر سرجری کر رہے تھے. آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن جو اس وقت جو سب سے بڑا ٹول ہے
فیس بنانے کا بھی اور فیس بگاڑنے کا بھی, یا برانڈنگ کا یا مارکیٹنگ کا, وہ سوشل میڈیا ہے. جی ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہاں میں پیپلز پارٹی بہت کمزور نظر آتی ہے. اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آرگینک پارٹی ہے اور وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا وہ نیو یارک سے اور لنڈن سے, مسلم لیگ کا تو یہاں سے ہو رہا ہے, جماعت اسلامی کا تو یہاں سے ہو رہا ہے, ایم کیو ایم کا سب تو کے یہاں سے ہو بورڈز رہا ہے. ہوتے ہیں ان سب کے. ایم کیو ایم کا تو ہے ہی نہیں, نہ جماعت اسلامی کا ہے. پی ٹی آئی کا بہت زیادہ پاپولر ہے ویوز کے لحاظ سے, مگر وہ سارے فیک ویوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ باٹس ہوتے ہیں. میں بھی اگر ایک کمپنی ہائر کر دوں اور اپنے آپ کو میں راتوں رات سوشل میڈیا سیلیبریٹی بنا سکتا ہوں, الحمدللہ میرے جتنے بھی فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ, وہ سارے آرگینک ہیں, سارے نیچرل ہیں, وہ اصلی لوگ ہیں. وہ اصلی ایک شخص ہے جو کراچی میں یا لیاری میں بیٹھا ہوگا, وہ باٹ نہیں ہے کوئی یا کوئی فیک. سر کوئی ایسا پیپلز پارٹی, جیسے آپ میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں, ترجمان بھی, کوئی ایسا کوئی واقعہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کا, ایسا کوئی پالیسی بیان, ایسے کوئی حالات جس کا دفاع کرنے میں آپ کو بڑی مشکل ہوا, یار یہ کیا مصیبت آ گئی, اب اس کے لیے میں جھوٹ کہاں سے بولوں, باقیوں کے لیے چل میں بول لیتا ہوں, اس کے لیے کہاں سے؟ نہیں جھوٹ تو الحمدللہ میں بالکل نہیں جھوٹ بولتا. سے مطلب اس کے لیے کیا سیاسی میں اور سیاسی موقف کیا اختیار کروں اس کے لیے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, مشکل وقت تو کون سا ایسا واقعہ تھا؟ بہت سارے واقعے تھے. ابھی 2 ہفتے پہلے جو ایک افسوسناک واقعہ تھا, گٹر والا بچہ جس میں بیچارہ, اس میں آپ کو مشکل ہوئی دفاع کرتے؟ بالکل مشکل ہوئی, کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ پھر آپ نے بولا حکومت کی نااہلی کی وجہ سے مرا ہے. نہیں, میں نے بولا اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پالیسی ہے, پالیسی میں نہیں بناتا, پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے, میرا صرف کام ہے اس کی ترجمانی کرنا. تو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ انویسٹیگیشن کی جائے گی کہ واقعہ کس کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا, اور انویسٹیگیشن میں پھر دکھایا گیا کہ گٹر کا جو ڈھکن ہے وہ موجود تھا, پر ایک ٹینکر اس کے اوپر سے گزرا تھا جس نے وہ گٹر کا ڈھکن توڑا تھا. اور اس میں جو اتنا بڑا جو چین مارٹ تھا جس کے اندر ڈیلی ہزاروں لوگ کسٹمرز آتے تھے, اس کی بھی غفلت تھی کہ 2 ہفتے سے انہوں نے کسی ادارے کو کمپلین بھی نہیں کیا. یہ نہیں ہے سر, ایسے ہی اس نے کمپلین نہیں کیا. آپ کی جو کے ایم سی کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے, اس نے بولا کہ اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بی آر ٹی ہے, بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کے وزیر اطلاعات, وزیر ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں. یہ اس کی ریٹرن رپورٹ آئی ہے کہ اچھا, میں نے, آپ میرے ساتھ پلیز شیئر کر دیں کیونکہ میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی, بٹ میں سمجھتا ہوں, میرا تجزیہ ہے یا میرا بلیف ہے کہ جو ایک دکان ہے, کیونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں نا, میں کوئی مطلب سوڈان سے تو اٹھ کے یا صومالیہ سے تو اٹھ کے نہیں, میں ایک ترقی یافتہ ملک میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے. جتنے بھی دکان ہوتے ہیں یا پلیسز آف بزنس ہوتے ہیں, کوئی آفیسز ہوتے ہیں, ان کا بھی کوئی رسپانسبلٹی ہوتا ہے کہ بھائی اگر ان کے انٹرنس کے قریب ایک ڈھکن نہیں ہے موجود, تو بھائی آپ کا آمدنی ماشاء اللہ کروڑوں کی آمدنی ہے مہینے کا, آپ ایک ڈھکن خود بھی لگا سکتے ہیں. صحیح سر, یہ سندھ میں سسٹم کے بڑے چرچے ہیں. کبھی آپ کا اپنا دل چاہ کہ یار میں بھی اگر سسٹم کا حصہ بن جاتا نا, لاٹری کھل جاتی. الحمدللہ میں تو پیدائشی لاٹری لے کر آیا ہوں, مطلب میں تو اللہ نے مجھے لاٹری کا ٹکٹ جتا کے مجھے بھیجا ہے. میں جس فیملی میں پیدا ہوا ہوں, ہر چیز ہے میرے پاس. آپ کو سسٹم کی ضرورت نہیں ہے, سسٹم بچہ ہے آپ کا. نہیں, سسٹم سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں الحمدللہ پورا ہوں, گھر سے پورا ہوں, اور الحمدللہ میری جو فیملی ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں, عمان میں بھی بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے. میرے کزنز, میرے چاچا وہاں پہ بھی الحمدللہ ویری ویل ٹو ڈو. اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کو پیسے کی ضرورت ہوگی تو میں اپنے چاچوں سے بھی مانگ سکتا ہوں, میرے کو عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوئی نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ سسٹم کو چاہیے جو اپنا کام بند کر دے؟ آپ نے کبھی شکایت کی بلاول صاحب سے؟ سسٹم کی وجہ سے بڑی بدنامی ہوتی ہے پارٹی کی. پارٹی سے تو سسٹم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, الگ پیرالل کام کرتا ہے. نہیں, کرپشن تو دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, ایسا کوئی ملک نہیں ہے. نیو یارک میں نہیں, یہ تو بڑا منظم سسٹم ہے سر. نیو یارک میں بھی بڑا منظم سسٹم ہے. نیو یارک میں جتنے بھی منظم جتنا سندھ کا. بالکل, نیو یارک میں آپ کو پتہ ہے جو اٹالین مافیا فیملیز ہیں جو 100-150 سال سے نیو یارک میں رہتی ہیں, جتنے بھی گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ہی ملتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو مل بھی نہیں سکتے. تو یہ گیمبینو فیملی اور کورلیونی, پتہ نہیں کون سے فیملیز ہیں, میں نام بھی بھول گیا. گیمبینو فیملی ایک مشہور ہے. زیادہ تر یہ سسٹم وہیں سے متاثر ہو کے ڈیولپ کیا گیا. یہ الگ سسٹم دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہوگا, دبئی میں بھی ہوتا ہوگا, پاکستان کے اندر بھی ہے کرپشن, نو ڈاؤٹ. اس چیز سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کرپشن ہے پاکستان میں, مگر کرپشن کے ادارے بھی موجود ہیں. ان کا کام ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور لوگوں کو سزائیں بھی دیں, اور دیتے بھی ہیں. ہمارا سندھ کا بھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اینڈ انکوائریز ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بھی اگر ایسا کوئی آفیسر کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے جو کرپشن میں ملوث ہے, پھر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے, اس کو بے دخل بھی کیا جاتا ہے. پولیس کے اندر بھی ایسا سسٹم ہے. پولیس کے اندر بھی اگر کرپشن ہوتی ہے تو آئی جی صاحب یا ایڈیشنل آئی جی صاحب نوٹس لیتے ہیں اور سسپینڈ کر دیتے ہیں. سر یہ وراثت میں آپ کو اراضی تو ملی, وراثت میں محبت بھی ملی, محبت کے جذبات ملے, کبھی کی آپ نے؟
بالکل ویسا ہے. میں تو کہتا ہوں انسان ہی نہیں ہے جو محبت نہیں کرتا ہو. آپ نے کتنی لڑکیوں سے محبت کی؟ اللہ کا شکر ہے لڑکیوں سے ہی کی ہے. یہ شکر ہے آپ نے بول دیا. بہرحال بہت بہت کی ہے محبتیں میں. اچھا. ہاں. پہلی کتنی عمر میں کی؟ پہلی ہوگی کوئی 13-14 سال کی. ٹیچر ہوں گی 14 سال؟ نہیں اللہ معاف کرے, مجھے آنٹیوں کا شوق نہیں تھا کبھی. اچھا. مجھے اپنے سے کم عمر کی لڑکیاں پسند ہیں اور آج بھی 14 سال میں جب آپ نے کی تو کم عمر کی 10 سال کی ہوگی. نہیں وہ 13 سال کی تھی مجھے یاد ہے. اچھا. میرا نام بھی این سے ہے, نادر اس کا نام بھی این سے تھا. اچھا. ابھی ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہے, اللہ جانے. اس وقت 14 سال کی عمر میں کون سی. لیکن ساری این والی جو ہے نا ابھی خوش فہمی کا شکار ہو گئی ہوں گی. بولا میرے این والی میری زندگی میں بہت ساری آئی ہیں. اچھا. سبھی خوش. اچھا پہلی 14 سال میرے سے کبھی بھی کوئی دوست روٹ کے نہیں گئی ہے, کبھی خوشی گئی ہے. اچھا. دوسری تیسری چوتھی وہ تو ہر 6 مہینے 10 مہینے بعد تبدیل ہو جاتی تھی ایسے ہی. اچھا. تو ابھی بھی چل رہا ہے سلسلہ؟ نہیں اب تو میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں. اب تو نہیں کرتا, بٹ جب شادی شدہ نہیں تھا ظاہر سی اس سے پہلے 100 ہوئی ہوگی محبتوں کی سینچری. ہاں بالکل 100. اچھا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, انسان کی فطرت ہے وہ اسی چیز سے اٹریکٹ ہوتا ہے جس کے پاس نام ہو, پیسہ ہو, پاور ہو. میرے پاس الحمدللہ تینوں چیزیں ہیں. نام بھی ہے, بہت بڑا ایک فیملی کا نام ہے, پیسہ بھی ہے, اور ایک پاورفل فیملی بھی ہے, میری قبیلہ ہے پورا. تو میرے سے کون ایسا انسان ہوگا جو مجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہی تو فرق ہے میرے میں اور بہت سارے اور دوست جو ہیں سیاست کے اندر. ان کے پاس فیملی لیگیسی بھی نہیں ہے, نام بھی نہیں ہے. کتنے سارے, مطلب ایک پارٹی کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, MQM میں کتنے MNAs MPs آئے گئے, آج تک نام بھی نہیں پتا. میں اس دن ایک دعوت پہ گیا تھا, ایک بندہ میرے ساتھ سیلفی کھینچ رہا تھا, کہتا ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا اچھا جی تھینک یو. وہ چپک گیا میرے سے نا, بالکل دماغ کھانا شروع ہو گیا. میں بھی تنگ آ گیا, بھائی اتنی باتیں کیوں کر رہے ہو, فوٹو میرے ساتھ کھنچوا رہے ہیں, میرا ٹک ٹاک بنا رہے. تو تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ نادر بھائی کسی دن میں آپ کو دعوت دوں گا اور اسمبلی کے اندر نا آپ کا میں وہ آپ کو ویلکم کروں گا. میں نے کہا کون سی اسمبلی؟ بولا میں MP ہوں, آپ کو نہیں پتا میرا یہ نام ہے. میں نے کہا ہے, تو MQM کا MP ہے, وہ میرا فین نکلا. ایسے PTI کے بھی بہت سارے ہیں لیڈرز جو میرے فین ہیں. اسلام آباد میں جاتا ہوں, میرے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نام اور شہرت جو ہے نا وہ عہدے سے نہیں آتی, وہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ, آپ کی بلڈ لائن سے آتی ہے. اور میرے پاس الحمدللہ بہت اچھی ایک بلڈ لائن ہے. لیکن سر یہ محبت جو ہے نا وہ ایک جذبہ ہوتا ہے. جی ہاں. اس کو شادی کا جو بیریئر ہوتا ہے نا وہ کبھی روک نہیں سکتا. ہاں. یہ آپ کی محبت کیسی تھی جو شادی کے بیریئر کے آگے ڈھیر ہو گئی؟ شادی کے بیریئر کی وجہ سے نہیں, میں مسلمان ہوں الحمدللہ, 5 وقت کا نمازی ہوں. اور محبت کرنے کا تو نماز پڑھنے تو کیا تعلق ہے؟ ظاہر سی بات ہے, یہ تو ہمارے دین میں ہے کہ نماز آپ کو برے کاموں سے. محبت کرنا برا کام کب سے ہو گیا؟ نہیں محبت کرنا برا کام نہیں ہے, مگر شادی کے بعد پتا ہے محبت میں کرتے کیا کیا تھے. شادی کے بعد محبت کرنا برا کام ہو گیا نا, کیونکہ اس میں آپ اپنی جو اہلیہ ہے اس کے ساتھ ڈس لوئلٹی شو کر رہے ہیں. اس کو چیٹنگ کہتے ہیں, اس کو. میں چیٹر نہیں ہوں. نہیں محبت میں خالی محبت ہی کرتے تھے نا. آپ نے کہا میرا نماز خراب ہو جائے گی, میرا وضو خراب ہو جائے گا. نہیں میں وہ لیٹرز لکھتا تھا, اس میں پیار بھرے نوٹس اور پریم کتھائیں لکھتا تھا میں, وہ چٹھی پر بیچتا تھا میں. تو جو کلاس میں میری لڑکی ہوتی تھی نا, اس صبح آتی تھی, اس کے جو کیا ہوتا ہے ڈرا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ دراز میں پھول ایک ہوتا تھا اور ایک لیٹر ہوتا تھا میری طرف سے. تو اس طرح کی محبت کرتا تھا. سر آپ نے اتنی ساری کی تو نہیں کبھی اس والا کا لیٹر اس کو دے دیا؟ نہیں ایک وقت میں ایک کے ساتھ ہی کی میں نے. ٹھیک ہے سر. یہ آپ کے اور آپ کے والد صاحب کے درمیان سیاست پہ بحث ہوتی ہے تو کون کس پہ حاوی ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ بحث ہوئی ہے, اور وہ مانے یا نہ مانے, ان کے سیاسی کریئر کو دوبارہ سے اسٹیبلائز کرنے میں سمجھتا ہوں میرا ایک ہے کردار. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, آپ اگلے پوڈ کاسٹ میں ان سے ضرور پوچھنا. ویسے اگر آپ دیکھیں جائے نا, کبھی آپ نے یا آپ کے والد صاحب نے کبھی یہ تو نہیں کہا یار آپ کی وجہ سے میری شخصیت دب رہی ہے, یا آپ نے ان کو بولا یار آپ کی وجہ سے میری شخصیت دب رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا. شخصیتوں کا جو ایک ہوتا ہے نا, اس کو آپ بہت ہم آسان لفظوں میں حسد کہہ لیں, سیاسی حسد. دیکھیں محبت والی حسد والی خدا نہ خواستہ نہیں. آج دیکھیں جو ظاہر سی بات ہے میرا نام ہے وہ میرے والد کی وجہ سے ہی ہے. اگر میں وسیم اختر کا بیٹا ہوتا تو شاید اتنا بڑا میرا نام نہیں ہوتا, نہ میں اس پوزیشن پہ ہوتا. بٹ کیونکہ میں نبیل کپول صاحب کا بیٹا ہوں تو پارٹی میں بھی میری عزت ہے, لیاری میں بھی میری عزت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے شخص سے کیا گلا یا حسد کرنا جس کی وجہ سے میں بنا ہوں آج جو ہوں. میں آپ ایک نوجوان آدمی ہیں اور کئی پیپلز پارٹی نے اپنے میڈیا ایڈوائزر نوجوان بنائے. بلاول صاحب بھی نوجوان آدمی ہیں. تو کبھی آپ نے بلاول صاحب سے کہا ان بڈوں سے آپ یا سینئر لوگوں سے جان چھڑائیں اور نوجوانوں کی ٹیم بنائیں, کیونکہ جین زی کا زمانہ ہے. تحریک انصاف کی اصل طاقت جو ہے وہ نوجوان ہے. نوجوانوں کے بغیر جو ایک زمینی حقیقت تو برحال ہے نا کہ آج کی دنیا میں آپ نوجوانوں کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے سیاست میں.
تو کبھی آپ نے ان کو مشورہ دیا؟ نہیں، انہوں نے تو یہ چیز پبلکلی بولی ہے کہ 65% عوام جو پاکستان کی اس وقت ہے وہ 35 سال سے کم عمر کی ہے، اور پارٹی میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی نا. جب اس کی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس دیکھتا ہوں تو سارے 60 سے اوپر کے بیٹھے ہوئے. نہیں، سارے تو 60 سے اوپر نہیں، اکثریت 60 سے اوپر ہے. ہاں، اکثریت 60 سے اوپر ہے، مگر اس وقت اچھے خاصے ایم پی ایز ہیں ہمارے، وہ 30 سال سے بھی کم کے ہیں، بہت سارے 35 سال سے کم کے ہیں. مگر ہم بلیو یہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب بھی، جہاں تک مجھے پتہ ہے، میں نے ان سے ڈائریکٹلی تو یہ سوال نہیں کیا، بٹ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جو بزرگوں کا احترام اور بڑوں کا احترام اور بڑوں کا جو سایہ ہے وہ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی نوجوان کی نمائندگی کو دیتے ہیں. دونوں بیلنس کر کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ پوری پارٹی کو اوور آل کر کے سارے بچے ڈال دیں اندر. مطلب ایک مکس بیلنس ہے پارٹی میں، پارٹی میں بالکل بیلنس ہے. اچھے خاصے، جیسے میں ترجمان ہوں گورنمنٹ کا، یہ ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. آپ مطلب گورنمنٹ کے ڈی جی ایس پی آر ہیں ایک طرح سے، گورنمنٹ کا آپ فیس اینڈ لاؤڈ اسپیکر ہیں. گورنمنٹ کی جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں ہم نے بیان کرنے ہوتے ہیں. تو ایک میں نوجوان ہوں، تو اسی طرح پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ بھی نوجوان ہے، اور اچھے خاصے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ہمارے، وہ بلو دی ایج آف 35 ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا یا خوف آیا سوشل میڈیا سے، یا یہ خیال آیا کاش میں سوشل میڈیا کا ہیرو ہوتا؟ میں تو ہوں سوشل میڈیا کا ہیرو. آپ ہیرو ہیں، یہ تو اچھی بات ہو گئی. میں اسلام آباد میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اسلام آباد ایسی جگہ ہے، مطلب لیاری سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، مگر وہاں پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں ہوٹل میں، اچھے خاصے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، میرے ساتھ سیلفیاں بھی کھنچواتے ہیں، میرے ساتھ ویڈیوز بھی بناتے ہیں، مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ابھی ایسا ہے، انشاءاللہ جب اور بڑا میں سپر اسٹار بن جاؤں گا پھر تو میرے لیے باہر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. آج کی دنیا کا اتنا بھیانک اور شفاف سوشل میڈیا ہے، جی اس سے خوف آیا کبھی؟ نہیں، سوشل میڈیا سے میری صحت کو کیا کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی صحت کو فرق نہیں پڑتا. ایک آخری سوال، آپ کی ذرائع آمدنی کیا ہے اور کرتے کیا ہیں آپ؟ دیکھیں، ہماری زمینیں بھی ہیں، ایگریکلچرل لینڈز بھی ہیں، ہماری پراپرٹیز بھی ہیں جو کہ رینٹل انکم بھی دیتی ہے. اس کے علاوہ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں ہم. باقی جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے 2 چچا جو ہیں وہ عمان میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے فنڈز جو ہیں انویسٹڈ ہیں، وہاں سے بھی آمدنی آتی ہے. اللہ کا شکر ہے، بہتوں سے بہت بہتر ہیں ہم. نادر بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور یوتھ کے لیے میرا میسیج ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں، اور انفارچونیٹلی ہماری بھی اس میں کوتاہی ہے کہ ایک شخص جو کہ 70 سال سے اس کی زیادہ عمر ہے، اس نے آپ کو گمراہ کیا. جیسے پائٹ پائپر کا ایک سٹوری تھا. داداری صاحب کی طرف؟ نہیں، میرا اشارہ جو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف ہے. انہوں نے عوام کے اندر جو موریلٹی ہے، جو بیسک ایتھکس ہے، جو بیسک لحاظ ہے، جو کہ پاکستان اور مسلمان ثقافت کی ایک خوبصورتی تھی، بڑوں کا احترام، دوسروں کا احترام، اپنے سے دوسری رائے رکھنے والوں کا احترام، وہ اس شخص نے ختم کر دیا، اور آپ لوگ کا ایک پورا جنریشن اس نے خراب کر دیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو گالیاں دینا، سیاستدانوں کو گالیاں دینا، فوج کے خلاف کرنا، ہمارے جو شہداء ہیں اس کے مجسموں کو گرانا. آپ کی ملک اندر سے کمزور تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنی فوج کو اور اپنی عوام کو آپس میں اس کے بیچ میں دوریاں پیدا کرتے ہیں. وہ اس شخص نے کیا ہے. تو اب میری گزارش یہ ہوگی. ایک آپ سمجھتے ہیں غلط کام اس نے یہ بھی کیا کہ پورے سارے نوجوانوں کو نکلوا کے ووٹ بھی ڈلوا دیا 8 فروری کو؟ نہیں، اس نے نکلوانا غلط بات نہیں ہے عوام کو یا نوجوانوں کو. اس نے جھوٹ بول کے نکلوایا. اس نے ایک جھوٹا بیانیہ کریٹ کیا. اس نے اس لیے مینڈیٹ چھین لیا گیا تھا، اس بیانیہ جھوٹا تھا. اس کا مینڈیٹ نہیں چھینا گیا تھا، اس کا مینڈیٹ تھا ہی نہیں. اس کا جو مینڈیٹ 2018 میں تھا وہ RTS بٹھا کے اس کو دیا گیا تھا. اس کا مینڈیٹ تھا ہی نہیں. 47 نہیں، فارم 24 والا الیکشن منصفانہ ہوا تھا. بالکل منصفانہ ہوا تھا، اور ان کو 90 سے زیادہ سیٹس ملے ہیں ان کو. تو ان کو چاہیے کہ جہاں جہاں ان کی نمائندگی ہے، کم از کم اس عوام کی، اور کے پی کے صوبہ جو ان کی حکومت ہے جہاں پہ، اس عوام کو تو ڈیلیور کریں، اس عوام کو تو ریلیف دیں. وہاں پہ تو ہسپتال بنائیں، وہاں پہ تو یونیورسٹی بنائیں، وہاں پہ تو روڈ کا نیٹ ورک بچھائیں، وہاں پہ تو لوگوں کو روزگار دیں. وہاں پہ ان کو پرفارم کرنے سے کون روک رہا ہے؟ بے شک. نادر بھائی کچھ اور کہنا چاہیں تو؟ بس آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ کبھی زندگی رہے تو آپ کو میں سینٹرل پارک لے جاؤں گا. آپ کو بھی رنگین ماحول دکھاؤں گا وہاں پہ، تاکہ آپ بھی تھوڑے رنگین ہو جائیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی وہاں پہ آپ کی مصروفیت اتنی زیادہ ہوگی، لے جا کے آپ کو ٹائم ہی نہیں ہوگا ہمیں دینے کے لیے. بہت مہمان نواز، پرانے جاننے والے اتنے مل جائیں گے. میں آپ کو ملواؤں گا نا، میں تھرو کر دوں گا آپ کو، ڈائریکٹ کر دوں گا. یہ تھے ہمارے ساتھ نادر بلوچ صاحب، ان سے آپ گفتگو کر رہے تھے. آپ بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی، اور کافی اہم معلومات بھی آئی. آپ کے بہت سارے سوالات تھے، ان کے جوابات بھی جو ہیں وہ سامنے آئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.